میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم سر سید کے اس ادارے یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب یہ کالج ہوا کرتا تھا یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے دوسرے پرنسپل تھیوڈور بیک سے روشناس کرائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے سنہری 16 برس اس ادارے کو سنوارنے سجانے میں گزارے تھے، اور کس حد تک وہ سر سید کے عقیدت مند ہو گئے تھے، اور کس انداز میں یہاں کے طلباء پر اپنی محبتیں اور شفقتیں نچھاور کرتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ ناظرین، خرابی صحت کے باعث جب اولین پرنسپل ہنری جارج ایمپے سیڈن صاحب نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج سے استعفیٰ دے دیا تو سر سید کو ایک فکر لاحق ہوئی تھی، کیونکہ سر سید کے پاس کالج کے لیے ایک ویژن تھا۔ لہٰذا سید محمود جو ذاتی دورے پر انگلستان گئے ہوئے تھے، سر سید نے انہیں ایک خط لکھا کہ انہیں ایک موزوں استاد کی تلاش ہے جو انگلش اور فلسفے میں مہارت رکھتا ہو۔ لہذا تھیوڈور بیک ابھی کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیمی تھے کہ سید محمود کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی اور کالج کی پرنسپل شپ انہیں پیش کر دی اور انہیں سر سید کے مشن میں شامل ہونے پر آمادہ کیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ تھیوڈور بیک 4 جولائی 1859 میں جوزف بیک کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جوزف بیک ایک خوشحال تاجر تھے۔ وہ اینک، دوربین اور فوٹو کیمرے کا کاروبار کرتے تھے۔ لندن کے بارسو اشخاص میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم سے بہرہور اور کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز دیکھنا چاہتے تھے۔ تھیوڈور بیک ایک ذہین و فطن طالب علم تھے اور وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ مسٹر بیک لندن اور کیمبرج یونیورسٹی اور کالج کے تعلیم یافتہ تھے۔ خدا نے ان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا اور وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ انگلینڈ میں ایک شاندار مستقبل کھلی باہوں سے ان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ان کے دوست سید محمود نے جب ان سے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے پرنسپل کا عہدہ قبول کرنے کی درخواست کی تو وہ اس سے انکار نہ کر سکے، اور 23 سال کی عمر میں اس مشکل ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لالچ سے دامن بچا کر 20 نومبر 1883 کو وہ علی گڑھ آ پہنچے، اور پرنسپل سیڈنز کی روانگی کے بعد 1 فروری 1883 کو انہوں نے کالج کے پرنسپل کے عہدے کو سنبھال لیا۔ 600 روپے تنخواہ مقرر ہوئی اور رہائش کے لیے انہیں ایک بنگلہ مہیا کیا گیا جس کا کرایہ 50 روپے ماہانہ طے پایا تھا۔ ناظرین، ان کے تقرر کے وقت جو شرائط رکھی گئی تھیں ان کے مطابق پرنسپل کے اختیارات محدود تھے۔ عوام سے رابطہ قائم کرنے کا انہیں کوئی اختیار نہ تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کے معاملات سے انہیں سروکار نہ تھا۔ کالج کے مالی مسائل میں انہیں دخل نہ تھا۔ وہ صرف کالج کی تعلیم اور ضبط و نظم کے ذمہ دار تھے۔ یہاں سفید و سیاہ کا اختیار انتظامیہ کو تھا، لیکن حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ مسٹر بیک کے اختیارات میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا، اور نہ صرف محمڈن کالج بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے جملہ معاملات میں ان کی حیثیت مختار کل کی ہو گئی تھی۔ جس طرح 1857 کے ہنگامے سے پہلے یہ اعلان ہوا کرتا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا، اسی طرح کالج کے بارے میں یہ بطور تنزیہ جملہ مشہور ہو گیا تھا کہ قوم خدا کی، کالج سر سید کا، حکم بیک بہادر کا۔ ناظرین، تھیوڈور بیک ایک نرم لہجے اور دوستانہ مزاج کے مالک تھے، لہٰذا انہوں نے کالج میں قدم رکھتے ہی طلباء سے ذاتی اور دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ تھیوڈور بیک کا معمول تھا کہ چند سینئر طلباء کو ساتھ لے کر شام کو ٹہلنے نکلتے، انہیں زندگی کے مسائل کے نکات سمجھاتے تھے، علمی و ادبی بحث و مباحثہ کرتے اور باتوں ہی باتوں میں ان کی ذہنی تربیت کرتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کو جاتے تھے، اپنی کوٹھی سے بیمار کے لیے پرہیزی کھانا پکوا کر لے جاتے اور اپنے سامنے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اس کو کھلاتے تھے۔ ناظرین، بیک صاحب طلباء کو اکثر اپنے بنگلے پر مدعو کیا کرتے۔ مسز بیک چائے اور کافی سے ان کی تواضع کرتی تھیں، گویا انہیں باتوں ہی باتوں میں نشست و برخاست کے آداب سکھائے جاتے، اطوار و گفتار کی تعلیم دی جاتی۔ یہاں آ کر طلباء کو یورپین سوسائٹی کے آداب سیکھنے کے مواقع ملتے۔ بیک صاحب اکثر اپنا کھانا ڈائننگ ہال میں منگوا لیتے تھے اور طلباء کے ساتھ نوش فرماتے۔ کبھی کبھار وہ طلباء کے کمروں پر چلے جایا کرتے اور اس طرح طلباء اپنے کمروں کی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے الطاف حسین حالی نے ان کی شفقتوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ نہ دیکھی ہوں جنہوں نے شفقت و طاعت کی تصویریں، وہ بیک اور اس کے شاگردوں کو باہم ہم سخن دیکھیں۔
ناظرین، یہ بات شکوک و شبہات سے بالا تر ہے کہ مسٹر بیگ صاحب طلباء سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ وہ نہایت پرخلوص انسان تھے۔ انہیں کالج کے طلباء دل سے عزیز تھے۔ ناظرین، جس وقت تھیوڈور بیگ صاحب نے کالج میں قدم رکھا تو کل طلباء کی تعداد 270 تھی اور ان کی وفات کے وقت طلباء کی تعداد 426 ہو گئی تھی۔ امتحان کے نتائج بھی اس زمانے میں بہت اچھے رہے۔ ناظرین، مسٹر بیگ صاحب کا قابل ذکر ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ پرنسپل سیڈنز کے چلے جانے کے بعد سیڈن نام پر بیگ صاحب نے 26 اگست 1884 میں سیڈن یونین کلب قائم کیا تھا، جسے اب یونین ہال کہا جاتا ہے۔ اس کی رکنیت اختیاری تھی۔ اس کلب کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ طلباء میں تقریر کی صلاحیت پیدا ہو سکے، کیونکہ مسٹر بیگ خود انگلینڈ میں کیمبرج یونیورسٹی یونین کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے اور انہوں نے کیمبرج کے ہی نمونے پر یہ کلب قائم کیا تھا۔ ہر بدھ کو اس کا جلسہ ہوتا تھا۔ 3 ہفتے انگریزی تقاریر اور 1 ہفتے اردو تقریر کے لیے مخصوص تھا۔ اسی کلب کا فیضان تھا کہ صاحبزادہ آفتاب احمد خان، شوکت علی، جوہر علی، ظفر علی خان، سرفراز حسین اور حسرت موہانی جیسے نامور مقرر پیدا ہوئے۔ یہ کلب جلد ہی علی گڑھ کی علمی و ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ایک جلسے میں مسٹر بیگ نے پہلی بار جلسے عام کو خطاب بھی کیا تھا۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ مسٹر بیگ صاحب کے ہی دوران پرنسپل شپ یعنی 1893 میں رائڈنگ کلب قائم ہوا تھا اور 1887 میں علی گڑھ نمائش کے موقع پر ایک گھوڑ دوڑ ہوئی تھی، جس میں پہلا انعام ایک طالب علم عبدالطاہر نے مسٹر بیگ کی گھوڑی کو دوڑا کر جیتا تھا۔ ناظرین، یہ بات بھی آپ کو گوش گزار کرا دیں کہ سر سید کے انتقال کے بعد مسٹر بیگ کی تجویز پر ایک کمیٹی سر سید فنڈ قائم کی گئی۔ مسٹر بیگ نے اپنی انگریزی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اس اسکیم کو کامیاب بنایا۔ اس فنڈ کا مقصد 10 لاکھ روپیہ جمع کر کے کالج کو یونیورسٹی بنانا تھا۔ اس کے لیے بیگ صاحب نے اپنی تنخواہ سے چندہ دیا تھا۔ مسٹر بیگ اپنی کل 600 روپیے ماہوار تنخواہ میں سے ایک حصہ طلباء پر خرچ کر دیتے تھے اور کالج کی توسیع و ترقی کے لیے تنخواہ میں سے ہی چندہ بھی دیا کرتے تھے۔ مسٹر بیگ نہایت مخلص اور دردمند انسان تھے۔ ایک بار جولائی 1888 میں علی گڑھ میں سیلاب آ گیا تھا اور مہلک بیماریاں پھیلنے لگی تھیں۔ کالج کے طلباء بخار میں مبتلا ہو رہے تھے۔ مسٹر بیگ نے سیلاب کی روک تھام کے لیے ایک بند کی تجویز پیش کی تھی۔ اس وقت وہ علی گڑھ میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی تھے، لہذا تجویز کی منظوری میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بیگ صاحب کے زمانے میں علی گڑھ کالج میں کرکٹ کے کھیل کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ پرنسپل بیگ کے ساتھ نہ کالج کے ہمدردوں نے انصاف کیا اور نہ ہی مسلمان قوم نے۔ مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، اس پر احسان مندی کا اظہار تو درکنار، انہیں شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھا گیا کہ وہ یہاں رہ کر انگریزوں کے لیے جاسوسی تو نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ تمام الزامات سراسر بے بنیاد تھے، کیونکہ نوعمر بیگ تو کالج سے نکل کر سیدھے علی گڑھ چلے آئے تھے اور تعلیمی مشن میں ہمتاً مشغول ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کا نمک کھایا ہے، مرتے دم تک ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اپنے والد کو انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا کہ اب میری تمام زندگی مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ سر سید مسٹر بیگ بہت متاثر تھے۔ سر سید کی وفات سے ان کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ان کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا۔ سر سید کے انتقال کے بعد وہ تقریباً 1.5 برس تک زندہ رہے، لیکن بے حد ملول اور دل شکستہ۔ باقی وقت انہوں نے سر سید میموریل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں صرف کر دیا، لہذا اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ اسی عرصے میں ان کی صحت نے جواب دے دیا تھا۔ صحت کی بحالی کے لیے وہ شملہ گئے، مگر صحت سنبھل نہ سکی اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو سر سید اور سر سید کے اس عظیم ادارے سے اتنی محبت و عقیدت ہو گئی تھی کہ مسٹر تھیوڈور بیگ نے اپنی رفیق حیات کو یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر لال اینٹوں سے بنائی جائے، کیونکہ یہی رنگ محمڈن کالج کی عمارتوں کا ہے، اور میری قبر کی لوح پر اس شعر کا ترجمہ بھی کندہ کروا دینا کہ کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر میرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیاں رین بسیرا۔ ناظرین، وہ سر جس میں مسلمانوں کی ترقی و فلاح و بہبود کا سودا سمایا ہوا تھا، اور وہ نحیف و نزار جسم جو ایک قوم کو غیر مذلت سے نکالنے میں 16 سال تک گھلتا رہا، 40 سال کی عمر میں 2 ستمبر 1899 میں شملہ کے شہر خاموشاں کی سنسان وادیوں میں کھو گیا۔
آسمان اس کی لہد پر شبنم افشانی کریں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔